پیارے بزرگوں اور دوستوں، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، تحقیق کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ سبحان اللہ، کس پر؟ ذرا زور سے بولے۔ تحقیق کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول ان کے بیچ اتار دیا، اپنے رسول کو ان کے بیچ میں بھیج دیا، اور من انفسہم انہی میں سے بھیجا، یعنی کہ انسانوں کو ہدایت کے لیے ہم نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، اللہ رب العزت نے حضور کو دے کر کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ کیا کیا؟ ذرا زور سے بولے۔ اگر اتنی بات بھی اگر کوئی وہابی سمجھ جائے تو نہیں، وہابی نہیں بنتا، اگر بن گیا تو واپس پلٹ کے آ جاتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ کہ اپنا رسول ان کو دے دیا۔ حالانکہ آپ غور کریے، اللہ نے بندے کو کروڑوں کروڑوں نعمتیں دی ہیں۔ اللہ نے ہاتھ دیا ہے، پیر دیا ہے، آنکھ دیا ہے، منہ دیا ہے، زبان دی ہے۔ ارے ایسی لاکھ قیمت نعمت ہے، پوری کائنات بھی اگر جمع کر لی جائے تو اس آنکھ کی قیمت نہیں لا سکتی ہے۔ اگر آنکھ چلی جائے تو پوری کائنات مل جائے، دوسری آنکھ پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ ایک مرتبہ سانس اکھڑ جائے، پھر پوری کائنات کے طبیب اور پورے ڈاکٹر اپنے انسٹرومنٹ لے کے اس میت کے پاس آ جائے تو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ نے ایسی زندگیاں دی ہے، مگر اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے ماں باپ دیا ہے، لیکن نہیں کہا کہ بندوں میں نے تم پر ماں باپ دے کر احسان کیا۔ اللہ نے اولاد دیا ہے، مگر اولاد دے کر نہیں کہا کہ بندوں میں نے تمہیں اولاد دے کر احسان کیا ہے۔ اللہ نے عالیشان بنگلے دے دیے ہے، گاڑیاں دے دی ہے، عزت دے دی ہے، رتبے دے دیے ہے، شان دے دیا ہے، منصب دیا ہے، عہدہ دیا ہے، مقام دیا ہے، لیکن کہیں نہیں کہا کہ میں نے تجھے دولت دے کر احسان کیا ہے۔ بندے میں نے تجھے آنکھ دے کر احسان کیا ہے، میں نے تجھے منصب دے کر احسان کیا ہے، میں نے تجھے کرسی دے کر احسان کیا ہے، میں نے تجھے مقام دے کر احسان کیا، کہیں نہیں کہا۔ مگر جب بات اپنے حبیب کی آتی ہے، جب بات آمینہ کے لال کی آتی ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنا حبیب تم کو دے دیا اور یہ تم پر میں نے احسان کیا ہے، یہ تم پر میں نے احسان کیا ہے۔ اب ہم ذرا غور کریں، اللہ نے سب کچھ دیا، حالانکہ ہر نعمت لا قیمت ہے، کوئی نعمت کا متبادل نہیں ہے، ہر نعمت لا قیمت ہے، بیش بہا قیمتی نعمتیں دے دیا، مگر پیارے دوستو اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب پیارے مصطفیٰ کو دیتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ ذرا مثال دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ نے سب دیا مگر احسان نہیں جتایا، نبی کو دے کر احسان کیوں جتا رہا ہے؟ بڑی پیاری بات ہے دوستو، مسئلے کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں تاکہ پوری آیت مبارکہ کی تفسیر آپ کے ذہنوں میں اتر جائے۔ دیکھو، اگر رامائن پیٹ میں یا ضلع میدک میں ایک بہت بڑا ارب پتی ہو، کون؟ زور سے بولو، اب کون ہے لوگ کو پوچھو، مثال دے رہا ہوں، کہیں پوچھ کے کل جانے کے چکر میں چلیں گے وہ الگ ٹینشن۔ پیارے بزرگ اور دوستوں، میدک ضلع میں ایک بہت بڑا ارب پتی ہے، رامائن پیٹ میں رہتا ہے، اور وہ ارب پتی کے پاس روزانہ رامائن پیٹ کے غریب مفلس بیچارہ لوگ جاتے ہیں، اور وہ کسی کو 100 روپے دیتا ہے، کسی کو 200 دیتا ہے، کسی کو 400 دیتا ہے، کسی کو 500 دیتا ہے، کسی کو 1000 دیتا ہے، مگر یہ نہیں کہتا میں نے تجھے 100 دے کر احسان کیا ہے، تجھے 200 دے کر احسان کیا ہے، او بابو میں نے تجھے 500 دیا تجھ پر احسان کیا، او بھائی میں نے تجھے 1000 دیا احسان کیا، نہیں کہتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اتنا بڑا درجے کا امیر ہے، اتنے بڑے مال کا مالک ہے، اتنا بڑا ارب پتی ہے کہ اب اس کو 100 روپے اس کے پاس کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، اس کے پاس 100 روپے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس 200 روپے کوئی ویلو نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ارب پتی آدمی ہے، اربوں میں کھیلنے والا، روزانہ کروڑوں کا حساب کرنے والا، لاکھوں روپے کا بزنس کرنے والا ہے۔
100 روپے اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، لیکن جب کسی کو دیتا ہے تو بھول جاتا ہے، دیتا ہے احسان نہیں جتاتا۔ لیکن ہاں اس ارب پتی نے کیا کیا؟ اپنے رہنے کے لیے، اپنے رہنے کے لیے اپنی خواہش کا، اپنی چاہت کا، اپنی محبت کا ایک مکان بنایا، دیکھنے میں تاج محل کا جیسا ہے مگر بیگم کے واسطے نہیں بنایا، اپنے واسطے بنایا، لاشیمت مکان بنایا، 50 کروڑ لگایا، اپنے رہنے کے لیے بنایا، اپنے رہنے کے لیے بنایا، اپنی محبت سے سجایا، اپنی چاہت کے لیے بنایا، اپنی خواہش کے لیے بنایا۔ لیکن پیارے دوستو جب بنا کے گھر میں اترنے ہی والا تھا، چھوٹا بھائی آ کے کھڑا ہوگا، بولے بھائی جان بہت اچھا گھر بنایا آپ، واقعی بھائی جان بہت اچھا گھر بنایا آپ، بھائی جان پلیز آپ تو کروڑ پتی ارب پتی ہیں اور ایسے 4 بنا سکتے، میرے کو یہ دے دو نا۔ جیسے ہی بھائی نے مانگا، نہ بولنا اپنی غیرت کے خلاف سمجھا، اپنی شان امیری کے خلاف سمجھا، بھائی سے کہا لے چھوٹے یہ چابیاں رکھ لے، یہ گھر آج سے تیرا ہے، یہ گھر آج سے تیرا ہے۔ لیکن جب باہر نکل رہا تھا پلٹ کر اپنے چھوٹے بھائی سے کہتا ہے، اے میرے چھوٹے، میں نے تجھ پر احسان کیا کہ اپنی محبت تیرے حوالے کر دیا ہے، اپنا پیار تجھ کو دے دیا ہے، اپنی محبت سے جس گھر کو میں نے سجایا تھا وہ گھر میں تجھ کو دے رہا ہوں، یہ میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں کہ اپنی چاہت تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، بلا تشبیہ و بلا تمثیل لوگوں جب اپنے مولا کی طرف چلتے ہو تو دیکھو اللہ کی بارگاہ میں آنکھیں اتنی ہے، اللہ مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، یہودیوں کو دیتا ہے، عیسائیوں کو دیتا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے یہ تو نعمتیں میرے پاس بہت ہے، میں اگر دے دوں تو کسی پر احسان نہیں جتاؤں گا کیونکہ میں اتنے بڑے درجے کا رب ہوں، چھوٹی نعمتوں پر احسان نہیں جتاتا، ہاتھ دے کر احسان نہیں جتاتا، پاؤں دے کر احسان نہیں جتاتا، گھر دے کے احسان نہیں جتاتا، بنگلے دے کے احسان نہیں جتاتا، اگرچہ کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے مگر رب کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی معمولی درجے کی بات ہے، وہ ساری کائنات کا رب ہے، اس کے پاس جنت جیسا گھر ہے، اگر تم کو 200 گز پہ گھر دے دے تو احسان نہیں جتاتا مگر رب کہتا ہے میرے بندو، میں نے اپنی چاہت سے، اپنی محبت کے لیے، اپنے چرچے کے لیے اپنے مصطفیٰ کو بنایا ہے، اپنے حبیب کو بنایا ہے، اپنے نبی کو بنایا ہے، مگر جب تم کو دیکھا تو مجھے رحم آ گیا تو میں نے اپنا حبیب تم کو دے دیا ہے۔ میں نے اپنا حبیب تم کو دے دیا ہے، اللہ اللہ یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، اپنی چاہت تم کو دے دیا، وہ حبیب میری محبت ہے وہ میں نے تم کو دے دیا ہے، وہ حبیب میرا پیار ہے میں نے تم کو دے دیا ہے، لہذا یہ تم پر میرا احسان ہوا ہے۔ اللہ میرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا